بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود، السلام علیکم۔ بشریٰ بی بی اور فرح گوگی کے بارے میں یہ بڑا باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ وعدہ محگوہ بن رہی ہیں اور یہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے خلاف لیکن یہ بات نہیں، ایسی بات ہے ہی نہیں کوئی۔ جنہوں نے وعدہ محگوہ بننا ہوتا ہے وہ بن جاتے ہیں، وہ بہت جلدی بن جاتے ہیں، جس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ضیاء الحق دور میں بھٹو کے خلاف بنے تھے، پھر اس کے بعد یہ اب پرنسپل سیکرٹری صاحب جنہوں نے بیان دے دیا ہے، ابھی وہ سامنے کھل کے نہیں آئے لیکن پھر بھی بیان دے دیا ہے، تو وہ بھی وعدہ محگوہ کے طور پہ مشہور ہو رہے ہیں کہ وہ وعدہ محگوہ بن گئے۔ اور بہت سے لوگوں کا نام ہے وعدہ محگوہ، اتنی جلدی نہ ملتے ہیں نہ بنتے ہیں، بڑی کسی بات پہ جا کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، یہ صحیح بات ہے کہ نہ عمران خان صاحب کا گھر میں کوئی جھگڑا ہے، نہ اس کی بیوی کا کوئی جھگڑا ہے، نہ بہنوں کا ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو بس یہ ایک جس کو کہہ لیں کہ سچی بات ہے، جس کو کہہ لیں کہ وی لاگ بنانے کے سلسلے میں یہ باتیں بن جاتی ہیں، ادروائز نہیں ہے۔ یہ جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ چھپ چھپا کے نہیں ہوتے، وہ ٹویٹس پہ جھگڑے نہیں ہو جاتے، یا وی لاگ کر دیں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہ جی جھگڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ باقی گھروں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، میاں بیوی ہے، کسی بات پہ کوئی بات ہوگی یہ، لیکن ایسے نہیں، اس حد تک نہیں ہے کہ جی میں نے گھر چھوڑ دیا اور میں نے گھر چھوڑ دینا ہے اور میں وعدہ محگوہ بن جانا ہے۔ اور بھائی جس نے وزیر اعظمی کے مزے دیکھے ہیں وہ کیوں اس طرح کی باتیں کریں گے؟ وہ ان کو دوبارہ بھی امید ہے، دوبارہ بننے کی امید ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنا عمران خان صاحب کے بارے میں انڈیا کے جو جوتشی ہیں، جو ان کے عقیدے ہیں، نظریے ہیں، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جولائی اگست ستمبر میں عمران خان پہ کوئی برا ٹائم آ سکتا ہے، خدا نخواستہ ان کی جان کو بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیونکہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، دینی طریقہ کار ہے، وہ اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو ان باتوں کو نہیں مانتے بطور مسلم۔ تو وہ اب باتیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسی کیسی آ جاتی ہیں، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو باقی یہ بات اب ابھی تک اٹھائی نہیں ہے زیادہ کسی نے۔ تو پھر یہ ایک اور کام بڑا چلا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کو ان کے دوست نے جوگر بھیجے، جوتے بھیجے، تو اس میں سے منشیات اس میں سے برآمد کرنے کے سلسلے میں اس کے جو لے کے گیا تھا اس کے بات کرنے کے بات ہوئی، یہ ہوا، یہ باتیں کرنے کے لوگ بس اور کچھ نہیں، بیٹھے بیٹھے اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں۔ اس لیول پہ جا کے وہ جوتے کوئی بتا کے دینے جائے گا، یا کوئی جوتوں کے سلسلے میں کوئی کسی سے رابطہ کر کے جائے گا؟ یہ ایسے چلتا ہے کہ جی جوتے اگر دیے ہوں گے تو دیے ہوں گے، بس دے دیے، آ گیا۔ اب اس میں منشیات کیسے چلی جائے گی جی؟ اور یہ کیسے منشیات، اس میں سے کوئی 2 منشیات ہوتی ہے جوتوں میں؟ وہ ایسی باتیں، یہ باتیں نہیں ہوتی کہ اس طرح ایک خام خواہ میں بیٹھے بیٹھے کہانی بنا لینا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ بس اب ہمارے دوستوں کی مرضی ہے کہ جو چاہیں وہ کہیں، جو چاہیں وہ کریں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی خواجہ آصف صاحب جو ہیں، انہوں نے اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے مشترکہ اجلاس میں۔ پی ٹی آئی کی جو خواتین بیٹھی تھی ان کی طرح وہ انہوں نے اعتراض کیا خواتین کے بارے میں، نازیبا الفاظ تھے، وہ تو کہتے ہیں میں نے معافی نہیں مانگنی، میں نے کوئی برے لفظ نہیں کہے، لیکن وہ کوئی اچھے نہیں تھے، اتنے ایسے الفاظ خواتین پھر بیٹھی ہوں تو خاص طور پہ وہ بولنے نہیں چاہیے، کہنے نہیں چاہیے۔ خواتین تو ہر گھر کی ہوتی ہیں، ہر گھر میں خواتین ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی نہ کوئی رشتے کے لحاظ سے ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن وہ آج انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جس کی میں معافی مانگوں، لیکن وہ ڈاکٹر زرکا جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے ریئیکٹ کیا۔ انہوں نے جب ریئیکٹ کیا تو اب وہ
خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان کے کلینک بند کر دیے گئے ہیں، 2 کلینک ہیں دونوں بند کر دیے ہیں کہ بہانہ بنا کے اور اس طرح کر کے۔ تو یہ انتقامی سیاست اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس ملک میں کب ختم ہوگی، کہ کوئی کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ یہ تو اس طرح تو میرا خیال ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم جمہوریت کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ خواتین کے بارے میں پھر ریمارکس اچھی بات نہیں ہوتی، برے ریمارکس اچھے نہیں ہوتے، تو وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے بس، اور خاص طور پہ اسمبلی کے فلور پہ، پارلیمنٹ کے فلور پہ پھر اس طرح کی باتیں کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی۔ ہو گیا جی، علی محمد خان صاحب باہر آ گئے ہیں جیل سے، ان کی ضمانت ہو گئی ہے، باہر آ گئے ہیں 80 دنوں کے بعد۔ پھر وہ 6-7 دفعہ پہلے گرفتار، ضمانت کے باوجود گرفتار ہوتے رہے ہیں، تو اب وہ خیر واپس آ گئے ہیں۔ اب تو ان کی خیر ویڈیو بھی چلی ہے جس میں گاڑی میں بیٹھ کے گئے ہیں، باہر نکلتے ہوئے جاتے ہوئے دکھایا، ورنہ تو وہ جیل سے نکلتے ہوئے واپس ہی کہتے تھے کہ آ جاؤ جی واپس چلے جانا ہے، آپ نے فلاں کرنا ہے۔ تو شہریار افریدی کی بھی ہو گئی ہے ضمانت۔ ان کے بارے میں چیئرمین پی ٹی آئی نے بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں، ان کی تعریف کی ہے، ان کے حوصلے کو داد دی ہے۔ تو یہ چیزیں اب پی ٹی آئی کو کچھ نرم گوشہ، اب تو دوست جو ہیں جو کہتے ہیں، جن سے میری بات ہوئی ہے ایک دو دوستوں سے، وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ نرم گوشہ اختیار ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف بھی، کہ وہ بالکل، لیکن یہ عجیب نرم گوشہ ہے کہ وہ ڈاکٹر زرکا جو ہیں ان کے کلینک ہی بند کر دیے ہیں۔ ایک کراچی میں پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں، ان کا کلینک بند کر دیا ہے۔ تو یہ انتقامی کارروائی بھی نہیں ہونی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں واپس دبئی سے، اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ واپسی ان کی فی الحال نہیں ہے، واپسی میں پہلے بھی میں اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کی فی الحال واپسی نہیں ہے۔ وہ ذرا ٹھہر کے آئیں گے، ذرا ماحول دیکھ کے آئیں گے کہ الیکشن اناؤنس ہوتا ہے کب الیکشن ہونے ہیں، جب کمپین چلے گی تو اس وقت شاید آ جائیں، آ کے کوئی ضمانت کرا لیں یا جو بھی ان کا ہوگا طریقہ کار، وہ پھر اس وقت وہ الیکشن کے چکر میں آ جائیں گے، ادروائز نہیں۔ یہ کیونکہ اب نگران حکومت کو بھی پورے اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کو ہوتے ہیں وہی نگران پرائم منسٹر کو ہوں گے، تو وہ اب یہ شور مچنا شروع ہو گیا ہے کہ جی یہ تو اس طرح تو یہ الیکشن پھر ڈیلے ہو جائیں گے، اور وہ الیکشن کو پھر یہ الیکشن جو ہے وہ کسی سلسلے میں اس طرح نہیں ہوگا کہ الیکشن 90 دن یا 60 دن میں ہو جائے، یہ تو بڑا لمبا لگتا ہے۔ تو دیکھیں، میں تو اپنا آج بھی اسی بات پہ ہوں کہ الیکشن 24 میں بھی مجھے نظر نہیں آتے، 2024 میں 2025 کے فروری مارچ میں الیکشن کا کوئی ہو سکتا ہے سلسلہ ہو جائے۔ تو لوگ تو اب بہت لمبی باتیں کرتے ہیں، لیکن نہیں، ہو جائیں گے۔ آخر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جمہوریت تو ہے نا جی، جمہوریت کو تو رہنا ہے۔ تو یہ پھر سلسلہ اب کہاں رکتا ہے جا کے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ ویسے ماحول بڑا عجیب سا ماحول ہے، گھٹن سا، کچھ گرمی کی وجہ سے ساون نے اپنی بہاریں دکھائی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے موسم گھٹن سی ہے، اور دوسرا پھر یہ سیاسی طور پہ بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ سوشل میڈیا کے بارے میں، الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں بھی وہ کوئی قانون بن رہا ہے۔ بس ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اچھا کام ہو، اچھی چیز ہو، اور پاکستان کے فیور میں ہو، اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہو۔ السلام علیکم۔